جب سے میں سیاست میں ان ہوا تو 2001 سے لے کے آج تک 14 سال ہو گئے ہیں میں حق سیٹ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ایک چھتری بن کے چل رہا ہوں. حق سیٹ ویلفیئر سوسائٹی جانتی ہے یا میں جانتا ہوں؟ تو میرے بزرگوں بھائیوں، آج سے 1 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کو دیکھیں، رجسٹر نکال کے دیکھیں حق سیٹ ویلفیئر سوسائٹی کے کہ ان لوگوں نے کبھی دربار میں چلا دیا ہو، ان لوگوں نے کبھی بابا گرجا پیر کے دربار کے اس میں کبھی شریک ہوئے ہو، کبھی جو ہم درود دلواتے ہیں اس میں شرکت کی ہو. میرے بزرگوں بھائیوں، اس سال انہیں سیاسی طور پہ انہیں بابا گرجا پیر کی آڑ میں انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے بیل ڈھول والا جو ڈھول مجھ پہ نچایا. میں تھوڑی سی وہ بات آپ کو بتاتا چلوں تو میرے بزرگوں بھائیوں، اس سال جب یہ الیکشن لڑنے لگے تو اب ان کو بابا گرجا پیر کا عرس بھی یاد آ گیا، اب یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کی یاد آ گئی. اب چچا حضور کو وہاں کھڑے ہو کے ویلے کرانے کا بھی اختیار مل گیا، وہ ویلے بھی کراتے پھر رہے ہیں بابا گرجا پیر کے. میرے بزرگوں بھائیوں، میلے سے 10 دن پہلے ڈی ایس پی صاحب نے مجھے کال کی کہ ملک صاحب آپ مجھے آ کے ملیں، آپ کا اس اشتہار پہ نام ہے، میں نے آپ سے کوئی میٹنگ کرنی ہے. جب میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس حاضر ہوا تو ڈی ایس پی صاحب نے کہا ملک صاحب اوپر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں، 6 ستمبر ہے، 36 گھنٹے پہلے ہم نے کینٹونمنٹ سے 15 کلومیٹر کا ایریا فوج کو کلیئر کر کے دینا ہے، تو لہذا آپ دربار پہ جو عرس کروا رہے ہیں اس کا 4 دیواری کے اندر جو فنکشن ہوگا وہ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن جو باہر فنکشن ہوگا آپ کی بیل ڈھول وہ آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں. 6 ستمبر اگلے دن ہے، کیونکہ 36 گھنٹے پہلے فوج کو کلیئر کر کے دینا ہے. تو میرے بھائیوں میں اپنی بات کو صرف شارٹ کروں گا کہ وہ قانونی لحاظ سے وہ میلہ منعقد نہیں ہو سکا 6 ستمبر کی وجہ سے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے آ کے الٹی ریل چلا دی کہ ملک نہیں نے میلہ کینسل کرا دیا ہے. میرے بھائیوں، میں بابا گرجا پیر کو ماننے والا ہوں، میرا نانا دادا میرے باپ میں بھی ماننے والا ہوں، میں خود بابا گرجا پیر پہ 2001 سے میلہ کروا رہا ہوں. حق سیٹ ویلفیئر سوسائٹی کی خاموش رہ کے میں بازو پکڑے ہوا ہوں، لیکن انہوں نے صرف اس سال اندر ہوئے ہیں اور انہوں نے بابے کے میلے کو بھی سیاسی رنگ لے کے رکھ دیا ہے. چچا حضور انشاءاللہ 5 دسمبر کا دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ 5 دسمبر کے بعد چچا حضور آپ لوگوں کا احتساب شروع ہو جائے گا. چچا حضور اشتہار بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی ہے میرے جیسا، میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو. تو چچا حضور اس گاؤں والوں کو چیلنج مت کرو، انشاءاللہ آج یہ دیکھا ہے پورا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، راجہ الطاف ملک نہیں مول ہمارے پورے پینل کے یہ بازو اور یہ شیر دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اشتہاروں پہ لکھنا چھوڑ دیں آپ، میں آپ لوگوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں. ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا پاکستان لا رہا ہوں. تو میرے بزرگوں بھائیوں، آپ سب کا خود ہی اذہان ہے کہ عمران خان کا اگر پڑھا لکھا پاکستان یہ انگوٹھا چھاپ چیئرمین اور وائس چیئرمین آ گئے تو مجھے بتائیں عمران خان کون سا پڑھا لکھا پاکستان لا رہا ہے؟
میرے بزرگوں بھائیوں، میں راجہ الطاف صاحب 2005 میں الیکشن ہارے، 2008 میں ہماری حکومت آئی، پانی تھوڑا ہی دے رہا، پانی تھوڑا ہی 2008 سے لے کے اب تک جتنے بھی ترقیاتی کام کروائے ہم لوگوں نے، ہماری تختیاں وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے لیڈر چوری نثار علی خان، چوری سرفراز افضل، راجہ الطاف قادر، میری ریاض ممبر صاحب کی، سب کی تختیاں موجود آپ لوگوں کے سامنے ثبوت ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انٹر کالج کی لڑکیوں کا کروا دیا ہے اور لڑکوں کا ہائی اسکول بھی کروایا، مین گرجا روڈ اکبر چوک تک کروائی، گرجا گاؤں کی تقریباً 90% گلیاں اور کشمیر کالونی کی بھی تمام گلیاں میرے بھائیوں ہم لوگوں نے اپنے دور میں کروائی، اسپتال میں الٹرا ساؤنڈ مشین لگوائی، جٹال کے اسکول کے کمرے بنوائے، جٹال گاؤں تک روڈ بنوائی، ڈوگ شریف کی روڈ بنائی، ڈوگ سادے کی روڈ بنوائی، ساری 2.25 کروڑ روپیہ، اسپتال روڈ پہ بنوایا، چاکرا میں گلیاں بنوائی، کرم آباد میں بنوائی، لکھوں میں بنوائی، سادہ میں بنوائی، سیام میں بنوائی، پیر صاحبہ میں بنوائی۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہم لوگوں نے تقریباً 12-13 کروڑ کے کام کروائے اور یہ اسٹیجوں پہ آ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کروائے، انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کو ہماری تختیاں نظر نہیں آتی، اب اندھے ہو گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انشاءاللہ گیس پائپ لائن والا رستہ بھی تقریباً آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے، الیکشنوں کے بعد اس کا فنڈ آ جائے گا، اور یہ جو ناڑی والا رستہ جو سیدھا جاتا ہے یہ یہاں سے ٹیکسی سے نیچے، اس کا بھی انشاءاللہ الیکشنوں کے بعد دونوں کے کام شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باقی راجہ الطاف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈک ہو رہی ہے تو اپنی اس تقریر کو مختصر کروں گا، دل کو بہت چاہ رہا ہے بہت سی باتیں کی جائیں، آج موقع ملا ہے آپ سب سے خطاب کرنے کا، چھوٹی میٹنگز میں تو کافی باتیں ہوتی رہتی تھی، تو آخر میں یہی کہوں گا میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کوئی جذباتی نہیں ہونا، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں ان کو، ان میں صرف ہوا بھری ہوئی ہے، بس یہ کھا کھا کے کیا کھاتے نہیں آپ کو بھی پتا ہے، یہ کھا کھا کے بس اس میں ہوا بھری ہوئی ہے۔ کوئی میرے بزرگوں بھائیوں کسی سے ڈرنے جھپکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ووٹ ڈالیں، انشاءاللہ 5 دسمبر کو شیر پر نشان لگائیں اور ہمارے راجہ الطاف قادر، مجھے، نثار بھٹی، منظور مغل، ہمارے پورے پینل، راجہ عمران، راجہ الطاف کرم آباد سے، راجہ یاسر چاکرا سے، چودھری گل آفتاب سیام پولنگ سے، ہماری وارڈ 6 کے ممبر جو ہیں، تو ہمارے تمام پینل کو آپ کامیاب کریں میرے بزرگوں بھائیوں، اور انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی ہم کام جتنا کیا ہے، انشاءاللہ جب ہمارے ہاتھ میں آپ لوگ ووٹ ڈال کے ہماری طاقت ڈال دیں گے تو انشاءاللہ میں راجہ الطاف صاحب اور ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ رات دن ایک کر کے آپ کے جتنے بھی کام ہوں گے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور ہمارے منشور میں یہ شامل ہے کہ گرجا گاؤں کا جو ٹیوب ویل ہے انشاءاللہ اقتدار میں آتے ہی ہم اس کو ایکٹیو کریں گے اور انشاءاللہ پورے گرجا والا گاؤں کو
وہ واسطہ کی ٹیم آئے گی اور وہ سارا اس کو ایکٹیو کر کے اور انشاءاللہ پورے گرجا گاؤں کو جیسے ہم گلشن رضاق کو چاکرا کو اور وہاں واٹر سپلائی اسکیمیں چل رہی ہیں انشاءاللہ گرجا گاؤں میں بھی وہ واٹر سپلائی اسکیم چلے گی یہاں بھی آپ لوگ وہ انشاءاللہ بس آخری وہ بات اس کے علاوہ ہم اقتدار میں آتے ہی انشاءاللہ تو انصار علی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ایک قدر ڈاکخانہ اور یوٹیلٹی اسٹور کا بھی یہاں گرجا میں یونین کونسل میں اس کا اجرا کیا جائے ڈاکخانہ اور یوٹیلٹی اسٹور انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دونوں کام اقتدار میں آتے ہی فوراً ہم اس سے بھی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ بھی اس کی بھی یونیورسٹی تھی بس نہیں آیا سب سے بڑھ کے جو میں کام پہ توجہ دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارا اسپتال میں الٹراساؤنڈ مشین پچھلے دور میں لگ چکی ہے لیکن انشاءاللہ راجہ الطاف صاحب اور میں دونوں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس اسپتال کو ہم اپ گریڈ کرا کے انشاءاللہ 20 بستروں کا اسپتال کرائیں گے تو 24 گھنٹے کھلے گا اور 24 گھنٹے آپ لوگوں کا یہاں علاج ہوگا ڈاکٹر یہاں رہیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے اور جہاں جہاں ملکہ یونین کونسل پوری گرجا میں جہاں گیس نہیں ہے اور بجلی کے کھمبوں کا مسئلہ ہے انشاءاللہ پہلی پرائرٹی میں یہ مسئلہ گیس اور بجلی کا بھی ہم حل کرا کے رہیں گے آپ سے اس چیز کا بھی وعدہ کرتے ہیں یہ ہمارے منشور میں شامل ہے تمام چیزیں اور آخر میں حسب روایت میں آپ لوگوں سب سے گزارش کروں گا خاص کر اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے میرا یہ خطاب سن رہی ہیں تو میرے بزرگوں بھائیوں میں جب گرجا گاؤں الیکشن کے لیے نکلا تو یقین کریں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے یقین کریں میرے ہاتھ چوم لیے کہ بچہ ہم بند تمہیں داد دیتی ہیں کہ تم ان کے مقابلے میں الیکشن میں آئے ہو کہ ان لوگوں کے مقابلے میں الیکشن میں آنے والا کوئی نہیں تو انشاءاللہ ہم ساری تمہیں ووٹ دیں گی اور بھرپور طریقے سے تمہاری حمایت کریں گی میں ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے جذبے کو داد دی اور جنہوں نے میرا حوصلہ اور بلند کیا تو میرے بزرگوں بھائیوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں 5 دسمبر کو صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کریں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کے یہ دعا کریں کہ آج ہم جس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے اس پینل کو کامیابی عطا فرما اور یہ پینل آگے چل کے ہماری یونین کونسل کے لیے ہمارے علاقے کے لیے اچھے کام کر سکیں ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ سکیں نہ یہ دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے دوپٹے بنائیں اور دوسرے ان لڑکوں کی حمایت کریں جو ادھر آ کے کرتے تھے جنہوں نے اسٹیج پہ گزرایا ہے تو میرے بزرگوں بھائیوں ہم عزت کے رکھوالے ہیں ہم شریف لوگ ہیں ہمارا پورا پینل انشاءاللہ رات دن ایک کر کے آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو میرے بزرگوں بھائیوں 5 دسمبر کو شیر کے نشان پہ مہر لگائیں تاکہ شام کو جب بکسے کھلے تو ہر بکسے سے آواز آئے شیر